آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے سلطنت عثمانیہ کا قیام اور اس کے اسباب۔ سلطنت عثمانیہ کی بنیاد عثمان غازی نے رکھی، جو کہ سن 1299 میں وجود میں آئی۔ اس کے پیچھے جو طاقت کار فرما تھی یا اس کے پیچھے جو اسباب تھے، ان میں سے مین وجہ وہ سلجوکیوں کی طاقت کا خاتمہ تھا۔ چونکہ سلجوکی پچھلے کافی عرصے سے جنگی حالات سے گزر رہے تھے، جس کی وجہ سے ان کی طاقت اب اس طرح نہیں رہی تھی جیسے وہ ایک خلافت یا ایک سلطنت کو قائم کر سکیں۔ ایسے حالات میں ترکی کے لوگ ایک رہنما اور ایک لیڈر یا ایک سلطنت کے قیام کے منتظر تھے۔ ایسے حالات میں عثمان غازی نے ایک ترکی کے علاقے میں ایک چھوٹی سی سلطنت قائم کی، جو کہ بعد میں ایک اسلامی سلطنت کے نام سے دو براعظم میں پھیل گئی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے وہ کون سے اسباب تھے کہ جن کی بنیاد پر اس سلطنت کو وجود ملا۔ اسباب میں سب سے پہلے سبب پر اگر ہم بات کریں تو وہ تھا مذہبی جذبہ۔ ترک قبائل کے جو لوگ تھے وہ جہاد کو اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے، اسی وجہ سے وہ لوگ اس دین کو پھیلانے اور اس کے لیے کام کرنے کی وجہ سے سارے لوگ آپس میں متحد رہے۔ دوسرا سبب اس کا یہ بنا کہ سیاسی خلا، جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ سلجوکی سلطنت کیونکہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی، اور رومیوں کی جو سلطنت تھی وہ بھی اپنی اندرونی کمزوریوں کی وجہ سے اب اس طرح سے کارفرما نہیں تھی یا اس طرح سے اس کا کام نہیں تھا۔ اسی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سلطنت عثمانیہ کا یہ سنہری موقع تھا کہ وہ اس خلا کو پر کریں، اور انہیں اس خلا کو پر کرتے ہوئے خلافت عثمانیہ کی بنیاد کی طرف چلتے ہیں، جو کہ جغرافیائی مقام تھا۔ ترکی چونکہ ایشیا اور یورپ کے درمیان ایک پل کا کام کرتا ہے، تو ایسے موقع پر سلطنت عثمانیہ کو دو براعظم کے اندر پھیلنے کا موقع ملا، اور اہم تجارتی راستوں پر جو قبضہ تھا، یا ایسے کہیں کہ اہم تجارتی راستے جو تھے وہ سارے ترکی اور خلافت عثمانیہ کے قبضے میں۔ اگلا سبب ہے معاشی وسائل۔ چونکہ کسی بھی حکومت یا کسی بھی خلافت سلطنت کے مستحکم ہونے کے لیے اس کے معاشی حالت کا بہتر ہونا بہت ضروری ہے۔ تو جیسا کہ ترکی جو ہے یہ ایشیا اور یورپ کے درمیان ایک پل کا کام کرتا تھا، جس کے سبب ان کی وہ بہت ساری معاشی ترقی ہوئی اور ان کی سلطنت ایک مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی۔ اہم اور سب سے آخری جو سبب ہم اس کے پیچھے دیکھتے ہیں وہ یہ تھا ان کی بہترین قیادت۔ عثمان غازی سے لے کر اس کے بعد آنے والے تقریباً ہر حکمران نے عدل و انصاف کے دامن کو پکڑا اور حکمت سے حکومت کو چلایا، جس کے ذریعے سے نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے لوگوں کے دلوں کو جیتا، ان دلوں میں محبت پیدا کی اور دشمن کو بار بار شکست سے دوچار کیا۔ یہی وہ عوامل تھے جن کی بدولت سلطنت عثمانیہ کا قیام ہوا، اور انہوں نے 6 صدیوں سے زائد تک اس دنیا پر حکمرانی کی۔ اس سے نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ اگر آج کا حکمران عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کرے اور صبر اور حکمت کے ساتھ اپنی حکومت اور اپنی سلطنت کی بنیادوں کو مضبوط بنائے تو وہ بھی ایک کامیاب حکومت کر سکتا ہے۔ جزاکم اللہ خیرا۔